کی ہے، انشاءاللہ آپ کو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث رسول آج کا پیغام جو ہے وہ تقدیر پہ ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تقدیر جو ہے وہ جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پیدائش کے پہلے مرحلے سے اس کا شروع ہوتی ہے تقدیر، اور پیدائش کے دوران، اور پھر اس میں پیدائش کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق، عمر اور عمل جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا انجام بھی جو ہے وہ اینڈ میں اس کا انجام ہوتا ہے جنت یا جہنم. تو حضرت عبداللہ یہ پیدائش کے مراحل میں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی صورت میں، اور پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، یعنی کہ 120 ڈیز ہو گئے، 3 مہینے. پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. یہاں پہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ہی روح پھونکی جاتی ہے تو پھر یہ 4 کلمات لکھے جاتے ہیں: اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل، اور اس کی بدبختی یا خوش نصیبی ہونا لکھ دیا جاتا ہے. 4 چیزیں: اس کا رزق، زندگی، عمل، اور اس کی خود بدبختی اور خوش قسمتی لکھ دی جاتی ہے. یہ کبھی پیدا نہیں ہوا، 3 مہینے کا تھا جب روح آئی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا گیا. پھر انجام کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک شخص جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر غالب جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں: ایک شخص جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. مشکل حدیث ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں ہمارے سامنے یہ آیات مبارکہ ہیں. تقدیر کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بنیادی قرآنی اصول ہے: اللہ کا علم کامل ہے، اللہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے. انسان کیا کرے گا، کیسے جیے گا، کیسے مرے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. علم الہی انسان کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کیا کرے گا. اس میں دوسرا پارٹ ہے: ایمان اعمال کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے. ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے. یہ آیت بتاتی ہے کہ راستہ انسان خود منتخب کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے انجام کو پہلے سے جانتا ہے. تیسری ہے کہ انجام پر فیصلہ ہونا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اس سے معلوم خاتمہ، اصل خاتمہ معیار ہے. تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. حدیث میں 4 چیزیں لکھنے کا مفہوم: حدیث کے مطابق فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے: رزق لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے، اعمال کا رجحان، عمری رجحان لکھتا ہے، اور حسن خاتمہ یا سوء خاتمہ یا بدبختی یا نیک بختی لکھتا ہے. یہ تحریر انسان پر جبر نہیں، بلکہ وہ نتیجہ ہے اس علم کا اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ انسان کی آنے والی زندگی اپنی مرضی سے کیا رستہ اختیار کرے گا. اس کے بعد جو ہے نا اس کو دھیان سے سنیے گا، پڑھیے گا، سمجھیے گا کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے کا صحیح مطلب. یہاں کچھ لوگ غلط مت سمجھتے ہیں کہ اچانک انسان مجبور ہو جاتا ہے.
اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان پوری زندگی وہی کرتا ہے جس کا اس کا باطن میں رجحان ہوتا ہے، وہی کرتا ہے جس کا اس کا انسائڈ سے رجحان ہوتا ہے، لیکن حقیقی فیصلہ آخر پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ظاہر نیکی والا ہوتا ہے مگر باطن میں نفاق، ریا، کبر یا پوشیدہ گناہ موجود ہوتے ہیں۔ آخر وہی اصل باطن کھل جاتا ہے تو خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا غالب آ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنمیوں جیسے عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا باطن فاسد ہو، ظاہر نیک ہو۔ قرآن یہ کہ یوں بیان کرتا ہے فَلَمَّا رَاغُوا أَرَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ فلما ذاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو، یعنی کہ ڈسیزن انسان خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا کام کرنا ہو تو اللہ کے فرشتے اس کی مدد کر دیتے ہیں، برا کام کرو اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن ڈسیزن انسان خود کرتا ہے۔ جو اندر سے ٹیڑھا ہو اس کا انجام ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تقدیر کا لکھا اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ حدیث میں لکھنے والی چار چیزیں انسان پر جبر نہیں بلکہ اللہ کے پہلے سے موجود علم کا اظہار ہیں کہ انسان زندگی میں کیا اختیار کرے گا۔ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اس متصل آیت اس میں ہے کہ تم نیک کرو پر اتراؤ نہیں، اور جو تمہیں نقصان پہ اس پہ غم نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نیکی کی توفیق ہے تو اس میں تبھی کہے کہ شکر کریں۔ ہم نے وہ سورہ اس میں لیول 1 میں وہ پڑھی تھی اپنے نبی وسلم کے حدیث کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی تھی۔ وہ کہتے کہ ہر نماز کے بعد سے پڑھنا بھونا اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، تو انسان شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور پھر یہ کہ وہ کرنے کی کوشش کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس طرح انسان کے اختیار کا اصول کیا ہے کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ انسان اختیار رکھتا ہے، راستہ وہ خود چنتا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے ان ہدینہ السبیلا اما شاکرن و اما کفور۔ بڑی اہم آیت ہے۔ سورہ دہر جو ہے وہ ہر جمعے فجر کی نماز میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ دہر ریگولر لوگ پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آتے ہیں ان ہدینہ السبیلا اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے نہ شکر بنے۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو یاد کر لیں کہ ان ہدینہ السبیلا اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے اس کا رستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا نہ شکر بنے۔ اچھا انجام، اس نے خاتمہ۔ آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تنزل علیہم الملائکۃ، یقین ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہیں گے اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ کوئی غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور خوشخبری دیں گے اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مثلا جو رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جس نے کہا قالوا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو اللہ رب کا مطلب کیا کہنے کا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین، انسان کا سب کچھ ہے اللہ کے لیے۔ پھر اس کو ہوگا تنزل علیہم الملائکۃ، پھر اس پہ فرشتے نازل ہوں گے جو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ اندیشہ کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی استقامت جو ہے وہی اس نے خاتمہ کا سبب بنتے ہیں۔ استقامت، دین پہ استقامت، دین پر استقامت کی دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ سورہ آل عمران میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو جی میں نہ ہونے دے، اور اپنی رحمت ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ یہ دعا وہ ہے جو کہ دعا مانگی جانے والی ہے، یاد بھی رکھنے والی، مانگی جانے والی۔ حدیث میں اس کا خلاصہ، دونوں حصوں کا خلاصہ، پہلا شخص جو ہے وہ ظاہری اعمال جنتیوں جیسے ہیں اس کے،
باطنی نیت یا اخلاق فاسد ہے، آخر میں اصل حقیقت کھلتی ہے اور نتیجہ جو ہے جہنم والا نکلتا ہے۔ دوسرا شخص جو ہے اس کی زندگی گناہوں میں ہے، دل میں خیر باقی ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے، آخری عمل اچھا ہوتا ہے اور جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نا بڑی ہی جو ہے نا جو جن کے اعمال جنتی جیسے ہیں لیکن اندر سے کھوٹ ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا آزمائش ہے ان کے لیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور ساتھ سے ریپینٹ کرتا ہے، ساتھ کو دکھ ہوتا ہے، ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے صحیح کام کرنا چاہیے، توبہ اور توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کے آگے، اس کو جو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور آپ نے تلقین کی کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، کہ یہ گناہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ توبہ کا مطلب ایک تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اترا جائے کہ نہیں نہیں میں تو بڑا نیک ہوں اور میرے اعمال تو یہ ہیں وہ ہیں، تو اس کا انجام جو ہے نا پھر وہ جہنم ہے، تو اصل فیصلہ آخری کیفیت پر ہوتا ہے۔ اہم حدیث جو اس مفہوم کو مکمل کرتی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور مظاہرہ دکھاوا نجائز نہیں ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں یا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا، تیرے رب کا فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ سورہ کاف کی آیت مبارکہ ہے۔ اب یہ دو بزرگوں کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے تقدیر کے بارے میں کہوں گا، ایک سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام غزالی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر یہ ہے، تقدیر کا مطلب جبر نہیں حکمت ہے۔ اللہ نے کائنات کو ایک منظم باقاعدہ نظم چلایا ہے، کائنات کو ایک باقاعدہ نظم پر چلایا ہے۔ تقدیر اسی نظام الہی کا نام ہے، نہ کہ انسان کو مجبور کرنے کا۔ پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے پر، حکم پر، نظم پر چل رہی، چاند ستارے ہم نے ایک ڈیٹیل میں پڑھا تھا، پوری کائنات جو ہے اس پہ چل رہی ہے، اور کوئی چیز ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے راستے کا، تو اس وجہ سے انسان جو ہے اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو انسان بھی اگر اپنے آپ کو لائن ان لائن کر لے کائنات کے اللہ کے احکام کے ساتھ، تو اس کے لیے مسائل نہیں ہے۔ اور انسان کے اعمال اس کی کمائی ہے، اللہ نے راستہ دیا ہے، عقل دی ہے، ہدایت بھیجی ہے۔ اب اعمال انسان کے اپنی کمائی کے ہوتے ہیں، ان پر حساب بھی اسی بنیاد پہ ہوگا۔ اب یہ نہیں اگر کس کو ہدایت نہیں ملی تو اس کا حساب مختلف ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جس کو ہدایت بھی ملی ہے، اس کو بہت عقل بھی ہے، وہ یوز بھی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھایا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دیے ہوئے راستے پر، نبی اور دی ہوئی ہدایت پر چلنا چاہیے۔ تقدیر اور اختیار میں توازن ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، ایمان، عمل اور نیت، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ کچھ چیزیں اختیار سے باہر ہیں، پیدائش، موت، رزق کی تقسیم، یہی تقدیر کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور یہی چیزیں جو لکھ دی گئیں، مرنا کم ہے، عمر کہاں ہے، موت کہاں آئے گی، رزق کتنا اس کو ملنا ہے، یہ سب لکھا گیا۔ اور انسان کی موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس کو رزق کہاں دینا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے ایمان اور عمل کی اور نیت پہ فوکس کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ، بہترین عمل کے ساتھ، بہترین ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ دعا اور کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ کوشش کرنے سے نتائج بدلتے ہیں، دعا کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے علم میں ضرور ہوتے ہیں کہ بندے کا کردار پھر بھی ضرورت ہے، یعنی کہ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس وہ دعا کرے گا، یہ بھی اللہ کے علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لیکن دعا انسان نہیں کرنی ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تقدیر میں جو ہے، تقدیر اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، مگر انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کیا کرے گا، مگر انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ انسان کا ارادہ، اللہ کی تخلیق، ارادہ انسان ارادہ خود کرتا ہے، ایک قوت عمل اللہ پیدا کرتا ہے، چاہے نیکی کا ارادہ کرے چاہے برائی کا ارادہ کرے۔ اسباب اختیار کرنا لازم ہے۔ غزالی کے نزدیک اسباب اختیار کرنا امام کا حصہ ہے، یعنی عمل جو ہے۔ تقدیر کا غلط مفہوم لے کر اسباب چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، غفلت ہے۔ تقدیر پر ایمان سکون قلب دیتا ہے۔ انسان ہر چیز کو اپنے بس میں نہیں رکھتا۔ تقدیر پر ایمان خوف، حسد، غم، ناکامی سے دل کو آزاد کرتا ہے۔ نیک ماحول، پاکیزہ ماحول، پھر بھی انجام غلط۔ کوئی شخص نیک گھریلو ماحول میں رہتے ہوئے اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں غلط دوستیاں، تکبر، نفس کی خواہشات اسے گمراہ کر دیتی ہیں۔ وہی آخری ایام میں ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے
جس سے اس کی پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی گھر کا ماحول۔ اور نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال لے لیں، اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ لیکن ان کا اینڈ کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک گناہوں والی زندگی ایک حادثہ بدل دیتا ہے، کوئی برے راستے پہ چلتا ہے، پھر ایک تکلیف، ایک حادثہ یا کوئی دینی محفل، اس کا دل جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں نا، کو یکدم جو ہے پوری کی پوری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور بہترین انجام پاتا ہے۔ ریاکاری اور اخلاص میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص اچھے کام صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ اسے اس ریاکاری کی وجہ سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک شخص اچھے کام صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کی ریاکاری کی وجہ سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ وہ آخر انہی اعمال کی طرف لوٹ جاتا ہے جس پر اس کا اصل دل تھا۔ دوسری طرف ایک منشق گناہگار سے ہی، مگر اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اخلاص اسے اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ آخری وقت میں قبول ہدایت پا لیتا ہے۔ یہ جو ہے ریاکاری، اور یہ اصل چیز اخلاص ہے۔ ہم مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں استقامت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگنے والی دعا ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ ہر دم ڈرتا اور دعا کرتا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے ہمیں دعا۔ اس دعا کا اثر کیا ہے؟ دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے، ہر آزمائش میں دین پر قائم رہنے کی طاقت ملتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ایمان کمزور ہونے سے بچتا ہے، دل میں سکون، یقین، اللہ سے مضبوط تعلق بنتا ہے۔ حدیث کا مجموعی پیغام کیا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے، انسان کا اختیار برقرار ہے، چار تحریریں جبر نہیں بلکہ علم الہی کا اظہار ہیں، زندگی کا اصل فیصلہ خاتمے پر ہے، انسان کو ہمیشہ دل کی اصلاح، نیت کی درستگی اور استقامت کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں قرآن کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی تڑپ پیدا کر دے، میرے دل کو مضبوط کر دے، میرے قدم سیدھے راستے پر جما دے، گناہ سے بچا، نیکی کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں کجی نہ ہونے دے، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔